کہ یقیناً اللہ کریم خالق ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت ہے ہی نہیں، سجدہ فقط اللہ کو ہے۔ اللہ پاک کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، رب نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا، رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید اس بات کے منافی نہیں ہے کہ انبیاء کی شان کو گھٹایا جائے۔ مثلا کوئی یہ بولے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں، یہ تو صریح توہین ہے، نبیوں کی واضح توہین ہے۔ قرآن کریم سے کچھ آیات آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا اب دیکھیے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو فقط اللہ کے لیے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز تھا، عبادت کا کبھی بھی جائز نہیں رہا اللہ کے سوا کسی کے لیے۔ آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ کے کتنے مقرب ہیں کہ وہ سجدہ تعظیم کا رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کروانا یہ تعظیم آدم علیہ السلام تھا۔ آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں مقام انبیاء کیا ہے؟ یقیناً اللہ پاک خالق ہے، مالک ہے، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی رب کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کی عزت ہے، وہ چنے ہوئے ہیں، وہ برگزیدہ ہیں، رب نے ان کا انتخاب کیا ہے، رب نے ان کو نوازا ہے، اپنی بارگاہ کا خاص قرب عطا کیا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ عزتوں والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ ایک مثال آدم علیہ السلام، ان کی عزت کتنی اللہ کی بارگاہ میں کہ رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چونکہ اس وقت شیطان یہ معلم الملکوت تھا، ابلیس، تو یہ بھی اس حکم کے اندر آتا تھا کہ اس کو بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ کیوں تھا؟ تعظیم کے لیے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں یہ بھی حرام ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب جب سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو رب کا فیصلہ فخرج منہا کہ جنت سے نکل جا، فإنک رجیم کہ تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ پھر کیا فرمایا؟ وإن علیک لعنہ، تجھ پر لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے۔ آپ خود فیصلہ کریں کیسی عزت ہے آدم علیہ السلام کی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کہ حکم نہیں مانا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، لعین ہو گیا، اور قیامت تک شیطان پر لعنت۔ تو عزت کیسی ہے آدم علیہ السلام کی؟ تو یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی نبی کی کوئی عزت ہے نہیں، یہ صریح واضح توہین ہے اللہ کے نبیوں کی۔ اسی طرح رب فرماتا ہے ثم اجتباہ ربہ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اس کے رب نے ان کو چن لیا۔ اب آپ بتائیں جن کو چنا جاتا ہے ان کی عزتیں کتنی ہوتی؟ پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ پاک نے آدم اور نوح علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ تو چنے ہوئے پیارے ہوتے ہیں، جن کو چنا جاتا ہے، جن کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ پیارے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثال آدم علیہ السلام کی دی۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام، یہ تینوں اللہ کے نبی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مقام انبیاء۔ دوسرا پوائنٹ وہ کیا ہے؟ ان تینوں کے بارے میں رب فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان تینوں کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اب آپ بتائیے جن کو رب کی رحمت میں داخل کیا جاتا ہے ان کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اور فرمایا انہم من الصالحین، یہ تینوں کے تینوں مقربین میں سے ہیں، رب کی بارگاہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مقام نوح علیہ السلام کیا ہے، اس کا کچھ مطالعہ۔ وَجْعَلْنَا
ذریتہ هم الباقین۔ یاد رکھیے گا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تھے، آپ کی اولاد اور ان کی بیویاں، صرف ان سے آگے نسل چلی تھی، ان کے علاوہ جتنے مرد و عورت کشتی سے اترے تھے جو بچ گئے تھے، کشتی سے اترے تھے، ان کی نسلیں نہیں چلی، وہ فوت ہو گئے۔ قیامت تک جو باقی نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی بیویوں سے چلی، اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آگے ان کی چلی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کیسی عزت ہے، ان کا مرتبہ کیسا ہے؟ رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی ذریت کو باقی رکھا ہے۔ یہ شان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ جب بھی بات ہوگی یہ نسل انسانی کی تو حضرت نوح علیہ السلام کی شان بیان ہوگی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ بعد والے انبیاء اور ساری امتیں آپ کی تعریف کرتی رہی۔ جن کی تعریف ہوتی ہے نا بعد تک، قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان ہے۔ رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے نوح کی عزت آخرین میں بعد والوں کے اندر باقی رکھی۔ جب تک باقی رہے گی امتیں، قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ یہ کیا؟ اور ایک بڑی پیاری بات، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، قیامت تک سب حضرت نوح علیہ السلام کو سلام بھیجتے رہیں گے، اور سلامتی کا کلمہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، فرمایا دونوں جہان میں نوح کے لیے سلامتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے وحدہ لا شریک کے بارگاہ۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صریح توہین ہے، گستاخی ہے نبیوں کی۔ یہ کوئی توحید بیان نہیں کی جا رہی، یہ توحید وہ شیطانی توحید بیان کی جا رہی ہے جس کے اندر اللہ کے نبیوں کی گستاخی بیان کی جاتی ہے۔ چوتھی مثال لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ ان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل دوست کو بولتے ہیں۔ کیسی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں، ان کو خلیل بنایا، اور انہی کے بارے رب فرماتے اجتباہ، رب نے ان کو چن لیا ہے، ابراہیم چنے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں رب فرماتا ہے انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا امام ان کو بنایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا ہے یہ آپ نے سنا۔ ایک اور سنیے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب، ان تینوں کی شان اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی شان کیا ہے یہ سنتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان تینوں کو اپنی رحمت عطا کی، اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان تینوں کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ کیسا مقام ہے؟ ایک تو اپنی رحمت عطا کی اور بلند سچی شہرت رکھی۔ ان کے بارے میں رب فرماتا ہے ان تینوں ہستیوں کے بارے میں وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، یہ نوٹ کر لیں، عِندَنَا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، یہ تینوں ہماری بارگاہ میں، ہمارے پاس لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ تینوں ابراہیم اسحاق یعقوب یہ تینوں ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ان تینوں کے بارے میں رب فرماتا ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے ایک خالص کھری بات سے، کھری خالص بات سے ان تینوں کو چن لیا ہے۔ وہ خالص کھری بات کیا ہے؟ ذکر الدار، وہ آخرت کی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آخرت کو بہت یاد کرتے ہیں، حضرت اسحاق بھی بہت یاد کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بہت یاد کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے یہ آپ نے سنا۔ ایک اور سنیے، حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی بارگاہ میں مقام۔
رب ان کے بارے میں فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ ہماری بارگاہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کی ویلیو کوئی نہیں، یہ تو نبی کی گستاخی ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کفر ہے، توہین ہے، گستاخی ہے نبی۔ یہ رب کی توحید نہیں ہے، رب سے پیار نہیں ہے، رب سے محبت نہیں۔ رب سے محبت کی تو ایک دلیل چھوٹی سی یہ ہے، رب کی مخلوق سے پیار کیا جائے، یہ صرف مخلوق نہیں، رب کے پیارے نبی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ رب ان کے بارے میں فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھہراؤ دیا ہے، زمین میں جگہ عطا کی۔ مزید وضاحت کی یتبوأ منہا حیث یشاء، یوسف جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں، جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں، یہ عزت ہی ہے نا ان کے لیے، زمین ان کو دے دی، جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، رب فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں مقام، رب فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ یہ شان ہے، عظمت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں ان کی شان کیا ہے؟ کیا ہی اچھے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہ اواب، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا۔ رب ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ نعم العبد، کتنے اچھے بندے ہیں۔ انہ اواب، یہ کیا ہی رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں مقام یونس علیہ السلام، رب فرماتا ہے فاجتباہ ربہ، ان کے رب نے ان کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں میں سے بنا لیا۔ یہ صالحین میں سے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقام، ہارون علیہ السلام کا مقام۔ رب فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، اللہ پاک نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، رب فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو واضح روشن غلبہ عطا فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کے بارے میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان دونوں کی تعریف بعد والوں میں رکھی۔ قیامت تک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی شان اور ان کی تعریف بیان ہوتی رہے گی۔ رب فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام ہو۔ اللہ یا رسول حق یا وسلم۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا لہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو سلطنت عطا کی ہے، بادشاہت عطا کی۔ جن کو بادشاہت رب دیتا ہے ان کی عزتیں ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، تو رب بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ توحید بیان کرو اللہ کے نبیوں کی شانیں گھٹاؤ، یہ وہ انبیاء ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کی بارگاہ میں نبیوں کی بڑی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، سلیمان کے لیے ہماری بارگاہ میں بڑا مقام ہے، قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ۔ دنیا میں رب نے ان کو اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیا، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔
اس کو کہتے اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں مقام انبیاء. یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ توحید کی آڑ میں نبیوں کی گستاخی کرو، یہ کوئی توحید نہیں ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ اللہ کی نہ مانا. ملائکہ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس کی تعریف بعد والوں میں رکھی. قیامت تک حضرت الیاس علیہ السلام کی تعریف ہوتی رہے گی. اور رب کیا فرماتا ہے؟ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو. جن کو رب سلامتی عطا فرمائے یقیناً ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچی ہے. ایک اور سنیے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں مقام کتنا اونچا. ان کی پیدائش پر سلام، جس دن پیدا ہوئے اس پر سلام، جس دن وفات ہوگی اس دن پر سلام، جس دن قبر سے اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اتنی شان ہے. رب فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا. وَيَوْمَ يَمُوتُ، یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ وفات پائیں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس یحییٰ پر سلام جس دن یحییٰ علیہ السلام کو قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا رب کی بارگاہ کے اندر. جب سب لوگ جائیں گے قیامت قائم ہوگی. یہ مقام ہے اللہ کے پیاروں کا، پیارے انبیاء کا اللہ کی بارگاہ میں. ایک اور بڑے پیارے نبی ہیں حضرت عیسیٰ، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں مقام. یہ ان کو ایک ٹائٹل ملا ہے وجیہ. وجیہ بولتے ہیں عزت والے کو، مقام والے کو، مرتبے والے کو. رب ارشاد فرماتا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. عیسیٰ دنیا و آخرت میں عزتوں والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں. یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں مقام انبیاء. اور یہ وجیہ عزت والا ہونا سارے نبیوں کے لیے، لیکن ان کی خاص شان ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں وجیہ ہونا، عزت والا ہونا، مقام رکھنا، مرتبہ رکھنا، مقرب ہونا، ان کے بارے میں بھی رب فرماتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں. اور اب میرے آقا علیہ السلام، اب یہ مختصر احوال بیان کی. اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں سارے نبیوں کی بڑی شانیں ہیں. اللہ کریم خالق ہے، مالک ہے، رب کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا. ایمان والا کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو عزت والا ہے، نبی عزت والے نہیں ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا. معاذ اللہ اس نے ایک لفظ بولا تھا نقل کفر، کفر نہ باشد. یہ کہتا ہے نبی معاذ اللہ ذلیل ہے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اسی کا بیٹا ہے پکا عاشق رسول. یہ رب کی تقسیم ہے. یہ پکا خبیث منافق، اس کا بیٹا پکا عاشق رسول. اس بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، سرکار کا دیوانہ عاشق. اس کو پتا تھا کہ اللہ کی بھی عزتیں ہیں، اللہ کے نبی کی عزتیں ہیں، مسلمانوں کی بھی عزتیں. یہ اس کا باپ منافق مدینہ طیبہ آنے لگا نا، چونکہ پہلے کہہ چکا تھا معاذ اللہ میرے نبی کے بارے میں کہ یہ عزت والے نہیں ہیں. اور اس کے بیٹے عاشق رسول کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے خبیث باپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ معاذ اللہ نبی ذلیل ہیں. اس نے آپ کو اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا. پتہ کیا بولا؟ اے منافق پہلے تو بول کہ تو ذلیل ہے، میرے نبی عزت والے ہیں. تو بول، جب تک تو یہ نہیں بولے گا میں تجھے مدینہ طیبہ داخل نہیں ہونے دوں گا. تو بول کہ تو ذلیل ہے، میرے نبی عزت والے ہیں. یہ کس آیت کے ضمن میں لکھا ہے؟
اور واقعتاً عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق بلکہ منافقوں کا باپ تھا. اس نے اس وقت جملہ بولا کہ میں ذلیل ہوں, اللہ کے نبی عزت والے ہیں. اگرچہ اوپر سے بولا لیکن بیٹا عاشق تھا, اس نے منہ سے کہلوایا, اس نے منہ سے نکلوایا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے, پارہ 28 سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اللہ کے لیے عزت ہے, وَلِرَسُولِهِ, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کی بھی عزت ہے. ہاں ایمان والوں کو تو پتہ ہے اللہ کی عزت ہے, رسول کی ہے, اور ایمان والوں کی ہے, لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ, لیکن منافق کیا ہے؟ لا یعلمون, منافقوں کو نہیں پتا. تو جو نبی کے بارے میں کہے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں, سارے نبیوں کے بارے میں بولے, وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار کے نقش قدم پہ چلتا ہے. اور جو یہ کہے اللہ کی بھی عزت ہے, اللہ کے رسول کی بھی عزت ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی عزت ہے, وہ کس کے طریقے پہ چلتا ہے؟ عاشق رسول. جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عاشق رسول ہے, ان کا نام بھی عبداللہ ہے, لیکن وہ عاشق رسول تھے. ان کا یہ انداز, یہ طریقہ کار ہے کہ عزت اللہ کی ہے, یہ رب کی شان بیان کرنی ہے, وہ ہمارا ایمان ہے, بنیادی ایمان ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ انداز اور یہ طریقہ کار تو منافقوں والا ہے. کون سا؟ کہ اللہ کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, اس کی بارگاہ میں کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی صحابی کوئی عزت ہی نہیں رکھتے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور ایمان والوں کا کیا طریقہ ہے؟ یہ والا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اللہ کے لیے عزت, وَلِرَسُولِهِ, رسول کے لیے عزت, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے عزت. سب کی عزت ہے, سب کی عزت اپنے اپنے مقام پر ہے. جیسی عزت اللہ کی ہے ویسی نبیوں کی نہیں ہے, جیسی نبیوں کی ویسے مومنوں کی نہیں ہے. ہر ایک کی عزت کا سٹینڈر اپنا اپنا ہے, لیکن عزتیں سب کی ہیں. معاذ اللہ, العیاذ باللہ, کسی نبی کے بارے میں کہنا کہ ان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے بالکل خلاف.